أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے، قال الم اقل لکم، تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو بخوبی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں بخوبی جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اللہ کے نافرمان لوگوں میں سے ہو گیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت اور تفوق کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ اسماء اور چند خواص اور کیفیات حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی موجودگی میں سکھلائے، کیونکہ فرشتے استعداد کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے ان چیزوں کو حاصل نہ کر سکے، کیونکہ وہ ان کے مزاج اور فطرت کا حصہ نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فطری مزاج اور استعداد کی بنیاد پر ان اسماء کو، ان کے خواص کو اور کیفیات کو بخوبی سمجھ لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے امتحان کے طور پر فرشتوں سے جب پوچھا تو وہ عاجز آ گئے اور اللہ رب العزت سے کہنے لگے کہ ہمارا علم ناقص ہے، کمزور ہے، آپ ہی اس مخلوق کی حکمت کو، مصلحت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تفوق علمی کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم سے فرمایا کہ اب ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ، وہ کیفیات، وہ خواص بتلاؤ جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا سکھایا ہوا علم فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ جس چیز کو تم ظاہر کرو، جس چیز کو تم چھپاؤ، میں ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہوں۔ میں اپنے کام کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو بخوبی سمجھتا ہوں، لہذا میں نے انسان کو اگر اپنی خلافت کے لیے، اس کو خلیفہ بنانے کے لیے اگر چنا ہے تو میں اسے بخوبی سمجھتا ہوں کہ میں نے اسے خلیفہ اگر چنا ہے تو کیوں چنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی مزید تفوق اور ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا، بما ابلیس کے، چونکہ ابلیس بھی ان فرشتوں کے ساتھ عبادت اور تقوی کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سب فرشتوں کو بما ابلیس کے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں علماء کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ سجدے کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے صرف جھکا جائے، جسے ہم جھکنا تعظیماً کہتے ہیں، کسی کے سامنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو جھکا جاتا ہے۔ تو یہاں سجدے کا معنی یہ ہے کہ تعظیم کے طور پر ان کے سامنے جھک جاؤ۔ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سجدہ تو اللہ ہی کو ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، لیکن صرف جہت اور رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کروایا گیا۔ جس طرح ان مسلمان 5 وقت کی نماز خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں، رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ تھا، بلکہ سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، لیکن اس کا رخ حضرت آدم علیہ السلام کی جانب تھا۔ تو علماء نے سجدے کے یہ 2 معنی بیان کیے ہیں کہ یا تو تعظیم کے طور پر جھکنا مراد ہے، یا حضرت آدم کو سجدہ نہ تھا، سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، لیکن حضرت آدم کو صرف ایک جہت اور ایک محل قرار دیا گیا جس کی طرف رخ کر کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس چونکہ آگ سے بنا تھا، اس کو اپنی اس خلقت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا کہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ شعلے مارتی ہے، وہ بڑکتی ہے،
وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس کی یہ خاصیت ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ کو عقلی دلیلیں دینے لگ پڑا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، مجھے جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ چیز اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، یہ ادنا ہے اور کمزور ہے، میں اس اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اس کمزور کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ فخرج انکا رجیم، نکل جا آج میرے دربار سے، اب تو نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اب تو ذلیل اور لعین ہے، قیامت تک تو ذلیل ہوتا رہے گا۔ اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی کہ مجھے انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے دے، مجھے وقت دے دے، اس آدم کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، مجھے اپنے تقرب سے باہر پھینک دیا ہے، مجھے رائندہ درگاہ اور ذلیل و خوار کر دیا ہے، مجھے بھی قیامت تک اے اللہ مہلت دے دے۔ میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا، ان کے راستوں میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا، انہیں نیکی اور اچھائی کی طرف جانے نہ دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، کہ مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری جاہ و جلال کی قسم ہے، مجھے تو نے رائندہ درگاہ کیا ہے، مجھے ذلیل و خوار اس آدم کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے کیا ہے، میں اس انسان کی ساری ذریت کو بہکا کے لے جاؤں گا، اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا، اس کو نیست و نابود کر دوں گا، اس کو ناکام اور نامراد بنا کے چھوڑوں گا، اور جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینکواؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے قیامت تک مہلت دے دی کہ قیامت تک تیرے پاس وقت ہے، تو انسانیت کو بہکا سکتا ہے تو بہکا لے۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض اور کینہ کرتے ہوئے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ وعدہ لے لیا، قسم دے دی اللہ کو کہ میں قیامت تک انسانیت کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسانیت کے لیے پیغام ایک چھوڑا کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، جو انسان موت سے پہلے توبہ کر لے، غرغرے سے پہلے توبہ کر لے، چاہے کتنے ہی سال کا کفر ہو، 90 سال، 100 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، کفر اور شرک میں مبتلا ہو، لیکن نزع کے عالم سے پہلے، موت کے آثار سے پہلے پہلے اگر اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی تلافی کر لے، اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے پچھلے گناہوں کو، سارے کفر اور شرک کو معاف کر کے اسے صاف اور پاک صاف کر دوں گا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور تفوق کو ظاہر کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا، اور اس سجدے کا منکر شیطان بنا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے ذلیل اور رجیم کا اس نے لقب پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔